بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دماغ کو کمپیوٹر جیسا بنانے کے لیے نہار منہ رات کے بھیگے ہوئے بادام کھائیں۔ کھانا کھانے کا بہترین وقت جاگنے کے بعد 30 منٹ کے اندر اندر ناشتہ کر لیں۔ اگر گھر میں 2 بلیاں ایک ساتھ آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو کوئی انعام نکلنے والا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر سٹریس کا مسئلہ ہے تو نہار منہ دہی کھایا کریں، اس سے بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک پیالے میں پانی لے کر کچھ آئس کیوب ڈال دیں، پھر اس ٹھنڈے پانی میں چند منٹ چہرے کو رکھیں، اس سے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں اور رنگت نکھرتی ہے۔ اس عمل کو 3 سے 4 دن کریں۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو نیم کے پتوں کو پکا کر اس کے پانی سے نہا لیں، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ زیادہ عطر یا پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں ان کی سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ جس گھر سے پرندوں اور جانوروں کو رزق ملتا ہے اس گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا پانی لگائیں، دانت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اونچا سنتا ہو تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 روزانہ 7 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بہرے پن سے نجات مل جائے گی۔ مرض کے خاتمے کے لیے اس عمل کو جاری رکھیں۔ کوئی بھی کنڈیشنر لیں، اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں پر لگائیں اور پھر دھو لیں، اس سے بال لمبے، سلکی اور چمکدار ہوں گے۔ روزانہ باقاعدگی سے 40 دن تک انار کا جوس پئیں اور بلڈ پریشر، کولیسٹرول سے تحفظ پائیں۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے، اور اگر کان کے اندر پھنسی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سورج کا اصلی رنگ سفید ہوتا ہے۔ خربوزہ کاٹنے کے بعد اگر فریج میں رکھا جائے تو وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چیزوں میں اس خربوزے کی بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے فالج کی بیماری نہیں ہوگی۔ دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی علامت ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ رات کو سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر وہ کھا لیں، ایسا کرنے سے آپ ہمیشہ طاقتور اور جوان رہیں گے۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ کیلے کے گودے میں لیموں کا رس ملا کر جلد پر لگانے سے جھریاں کم اور رنگت صاف ہو جاتی ہے۔ ہر 2 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر لگانے سے جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر پی لیں، جلن دور ہو جائے گی۔ زیادہ خوف کھانے والے لوگوں کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بازار کی تیار شدہ چیزیں کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ لڑکیوں میں بانجھ پن کی بیماری کی علامات، پی سی او کی علامات میں ہونے والی جسم میں تبدیلی، چہرے پر دانے، ماہواری کی کمی یا زیادتی، جنسی خواہش کی کمی، بالوں کا کمزور ہونا، حمل کا نہ ٹھہرنا، جسم میں انسولین کا خراب ہونا، ضرورت سے زیادہ بالوں کا جسم پر ہونا، وزن میں تبدیلی۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے سیدھا اثر بینائی پر پڑتا ہے اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ میٹل کے شیشے کا استعمال وقت سے پہلے سماعت کمزور کر دیتا ہے۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے جگر کی صفائی ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں بدبو کی ایک وجہ کوڑا دان ہے۔ تھوڑی سی روئی پر کسی بھی ایسینشیل آئل کے چند قطرے لگا کر ڈسٹ بن میں رکھ دیں، اس طرح آپ باتھ روم کی گندی بدبو سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دھڑکن تیز ہو جائے تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھایا کریں۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی روٹی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ نہانے سے پہلے اگر پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ کمزور ہے اور مثانے میں گردش
گرمی ہے۔ منہ سے کھانا نکال کر دوبارہ کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پودے اور درختوں کے پاس رہنے والا بندہ کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن کے کان میں بار بار کھجلی ہو ان کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صبح نہار منہ پھلوں کا رس پی لینے سے گردے ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں۔ سونف والا پانی پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا سمیعو 21 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مریض کے دونوں کانوں میں پھونک ماریں، انشاءاللہ کان کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ روزانہ اسبغول کے استعمال سے تیزابیت اور جلن کم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اس سے بال لمبے ہو جاتے ہیں اور سکن صاف ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی نقل کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو خود پر اعتبار نہیں ہوتا۔ کان کے مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے نیم گرم کلونجی کے 2 قطرے صبح و شام کان میں ڈالنا شروع کر دیں اور بیرون کن پٹی پر بھی اس تیل سے 5 منٹ مالش کریں، انشاءاللہ اس سے کان کی تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھایا کریں، اس سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ اسبغول کے استعمال سے تیزابیت اور جلن کم ہو جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے پرہیز کریں، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ بکرے کی چربی کھائیں، طاقت آ جائے گی۔ بہترین روٹیاں بنانے کے لیے آٹا بہت زیادہ سخت نہیں گوندنا چاہیے۔ روٹی نہ تو بہت زیادہ گرم توے پر ڈالیں اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈے توے پر۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھایا کریں، اس سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ پانی میں عرق گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی روٹی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال لیں، پھر اس نیم کے پانی کے ساتھ کلی کر لیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ منہ کی بدبو دور ہو جائے گی، دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی اور دانتوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ جن لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ کبھی بھی لسی کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے اور بھی زیادہ الرجی ہو سکتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو پانی کی کلیاں کریں۔ چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں دور کرنے کے لیے لیموں کا رس لگایا کریں۔ چند ڈسپرین لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اس میں چند قطرے گرم پانی ملائیں، پھر ایلو ویرا جیل یا شہد ملا لیں اور پیسٹ تیار کر لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر 15 سے 20 منٹ لگائیں اور پھر دھو لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ مکڑی اگر کان کے اندر گھس جائے تو دل کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی کی ملائی ہٹا کر اس میں 1 چٹکی کالی مرچ اور 1 چٹکی پیسا ہوا زیرہ ملا کر پی لیں۔ جو عورت روزانہ کمر کے بل سوتی ہے اس کو سر درد کی شکایت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس کا منہ کڑوا رہتا ہو اسے الائچی کا 1 بیج وقفے وقفے سے چبانا چاہیے۔ گالوں پر سفیدی لانی ہو تو سونے سے پہلے عرق گلاب میں لیموں کا رس ملا کر مساج کرنا چاہیے۔ چند دانے سونف کے لے کر منہ میں چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال لیں، پھر اس نیم کے پانی کے ساتھ کلی کریں۔ گردوں میں درد ہو تو برف کھائیں، گرمی کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو تو ٹھنڈا پانی سر پر بہائیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ عربی بھوک بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکل آتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو کافی لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا کر اپنا ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ہاتھوں اور پیروں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں انہیں بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق خواب دیکھنا بری یادوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 80 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیلے کا رس لگا لیا کریں۔ زیادہ میٹھا کھانے کی شوقین خواتین میں لیکوریا کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ خسخاس کے تیل کی مالش سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہماری آج کی کون سی ریمیڈی اچھی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔